اس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ عقیدہ ظنی ہے، اور کچھ نے کہا کہ اس پہ توقف کیا جائے، یعنی کسی کو بھی افضل نہ کہا جائے، اس پہ سکوت اختیار کیا جائے اور یہ معاملہ رب پہ چھوڑا جائے کہ وہی جانتا ہے کہ کون افضل ہے۔ کچھ کا موقف یہ ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے، کسی کی بھی افضلیت کا قول نہ کیا جائے، اور اس پہ انہوں نے جو شبہ پیش کیا میں اسے آپ کے سامنے رکھ کے پھر اس کا جواب دوں گا۔ موضوع تو بڑا طویل ہے، جتنا آج بیان ہو سکا وہ بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے میں بھی اس کو بیان کیا جائے گا۔ درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، یہ آج بھی اگر کوئی 8 سالہ درس نظامی کورس کرتا ہے تو اس میں عقائد کی ایک کتاب عقائد نصفی پڑھائی جاتی ہے۔ اس عقائد نصفی کی پھر ایک شرح ہے، شرح عقائد نصفی، جو علامہ سعد الدین تفتازانی ان کی کتاب ہے۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی نے جو عقائد نصفی کی عبارت تھی اس پہ ایک شبہ پیش کیا اپنی طرف سے، جس کو آج دلیل بنا کے وہ طبقہ پیش کر کے اس عقیدے کو ظنی قرار دیتا ہے۔ وہ شبہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کا جواب حضرت مجدد پاک کی زبان سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مجدد پاک نے اس کا جواب کیا دیا۔ عقائد نصفی کے اندر جو متن کی عبارت ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ متن کی عبارت یہ ہے: افضل البشری بعد نبینا ابو بکر الصدیق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورین ثم علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، کہ افضل البشر نبیوں کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یعنی جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے یہی ان کی افضلیت کی بھی ترتیب ہے، کہ جب سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہیں تو اسی طرح سب سے پہلا نمبر افضلیت میں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ متن کی عبارت ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس پہ جو شرح کی علامہ سعد الدین تفتازانی نے، انہوں نے یہ موقف لکھ کے، یعنی جو متن کی عبارت تھی آگے اس کے یہ لکھا: علی ھذا وجدنا السلف والظاہر انہ لو لم یکن لہم دلیل علی ذالک لما حکموا ذالک۔ کہتے ہیں یہ جو متن کی عبارت ہے کہ افضل البشر حضرت صدیق اکبر ہے، کہتے ہیں یہ موقف ان کا ہے جو سلف صالحین ہیں، یعنی علامہ سعد الدین تفتازانی کہہ رہے ہیں جو سلف ہیں۔ سلف کا مطلب جو پیچھے گزر چکے، اور سب سے بڑے سلف وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں، پھر تابعین ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ والا موقف کہ افضل البشر صدیق اکبر ہے، کہتے ہیں یہ موقف صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ہے، یہ موقف تابعین کا ہے، یہ موقف تبع تابعین کا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے لو لم یکن لہم دلیل علی ذالک، اگر صحابہ کے پاس اس بارے میں دلیل نہ ہوتی افضلیت صدیق اکبر پر، اگر صحابہ کے پاس دلیل نہ ہوتی وہ کبھی بھی حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا حکم نہ لگاتے۔ صحابہ نے افضلیت کا حکم لگایا، تابعین نے لگایا، تبع تابعین نے لگایا، تو یہ ماننا پڑے گا صحابہ کے پاس بھی دلیل تھی، تابعین کے پاس بھی دلیل تھی۔ جتنے سلف پیچھے گزرے ہیں جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کو افضل کہا ہے ان سب کے پاس دلیل تھی، اگر دلیل نہ ہوتی وہ کبھی بھی افضلیت صدیق اکبر کا قول نہ کرتے۔ انہوں نے کیا ہے تو کسی دلیل کی روشنی میں کیا ہے۔ اب یہاں تک بات تو ٹھیک تھی، لیکن آگے کہتے ہیں اما نحنو، یہاں سے وہ شبہ ہے جو آج وہ تفضیلی گروہ کو سمجھ نہ آیا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی کو تو پڑھا
لیکن افسوس کہ وہ اس مقام پہ مجدد پاک کو نہ پڑھ سکے۔ اگر مجدد پاک کو پڑھ لیتے تو بات سمجھ میں آ جاتی، یا پڑھا ہوا تھا جان بوجھ کے جن سے ادھار کھایا ہوا ہے، جن کی آج کل وہ نوکری کر رہے ہیں، وہ نوکری پوری نہیں ہونی تھی، تبھی اس عبارت کو چھپا گئے اور اپنے ایران کے آقاؤں کو خوش کر گئے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے کیا کہا؟ کہتے ہیں اما نحنو، بہرحال ہم نے وجدنا دلائل الجانبین متعارضۃ۔ علامہ سعد الدین تفتازانی کہتے ہیں سلف کا موقف تو تھا، ان کے پاس دلیل بھی تھی، لیکن جب یہ معاملہ ہم تک پہنچا، یعنی علامہ سعد الدین تفتازانی تک پہنچا، تو کہتے ہیں ہم نے جانبین سے تعارض پایا کہ اس سے دونوں جانبوں میں تعارض ہے۔ جانبین کون سی؟ ایک جانب اہل سنت کی ہے اور دوسری جانب شیعوں کی ہے۔ کہتے ہیں جانبین میں ہم نے تعارض پایا کہ اہل سنت حضرت صدیق اکبر کو افضل کہتے ہیں، اور شیعہ جو ہیں وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل کہتے ہیں، اور دونوں کے پاس دلائل ہیں، اہل سنت کے پاس بھی ہیں، شیعوں کے پاس بھی ہیں۔ تو علامہ سعد الدین کہنے لگے کہ جب تعارض آ جائے کسی مسئلے میں، دونوں جانب سے دلائل ہوں، تو وہ مسئلہ ساکت ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ اس مسئلے پہ پھر سکوت اختیار کیا جاتا ہے، پھر کسی کی افضلیت کا قول نہیں کیا جاتا۔ نہ جانبین کے تعارض کی وجہ سے اب حضرت صدیق اکبر کو افضل کہہ سکتے ہیں، نہ حضرت مولا علی کو افضل کہہ سکتے ہیں، بلکہ امام سعد الدین کہتے ہیں کہ اس پہ سکوت اختیار کیا جائے، نہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا قول کیا جائے، نہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا قول کیا جائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب تعارض آ گیا، اور پھر یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ جس سے کوئی عمل ثابت ہوتا ہو، عقیدے کا مسئلہ ہے اور تعارض بھی ہے، اور پھر اس سے ایسا بھی نہیں کہ اس کو چھوڑیں گے تو کوئی واجب ترک ہوگا، کسی واجب میں ترک آئے گا، لہٰذا اس مسئلے کو چھوڑنے میں نہ واجب ترک ہوتا ہے، نہ کسی عمل کی خلاف ورزی آتی ہے، تو لہٰذا کیا ضرورت ہے کہ افضلیت صدیق اکبر کا قول کیا جائے اور اس کے ڈنکے بجائے جائیں۔ امام سعد الدین کہتے ہیں وَالْإِنصَافُ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْفَضِيلَةِ كَثْرَةُ الثَّوَابِ فَلْيَتَوَقُّ فِي جِهَةٌ، بلکہ کہتے ہیں کہ فضیلت کا دار و مدار، کسی کی افضلیت کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ ایک ہے کثرت فضائل پر، کہ دیکھا جائے کہ احادیث میں فضائل کس کے زیادہ ہیں، یا تو یہ دار و مدار ہے افضلیت کا، یا دوسرا مدار یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں اگر دار مدار بناؤ کہ رب کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے، تو پھر کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے۔ تو جب پتہ نہیں تو پھر انصاف یہ ہے کہ اس مسئلہ پہ سکوت اختیار کیا جائے، کسی کی بھی افضلیت کا قول نہ کیا جائے۔ یہ تھا شبہ سعد الدین تفتازانی کا، کہ جسے آج اس تفضیلی گروہ نے لیا اور اپنے اسٹیجوں پہ افضلیت صدیق اکبر کا انکار کیا۔ اب جواب تو بڑا تفصیلی ہے، لیکن سعد الدین تفتازانی کا جو یہ موقف اس پہ سکوت اختیار کیا جائے، اس کا سب سے پہلا جواب امام اعظم ابو حنیفہ کی زبان سے۔ آپ نے اپنی کتاب کے اندر جب اہل سنت کی 12 شرطیں لکھیں، سنی ہونے کی شرطیں کیا ہیں، تو اس میں 5ویں شرط جو لکھی وہ یہ تھی، کہتے ہیں نکرو، سنی بندہ تب بنتا ہے جب وہ کہے میں اقرار کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں۔ تو اقرار چپ رہنے سے نہیں ہوتا، اقرار بول کے ہوتا ہے۔ تو امام اعظم کا یہ بات بھی بتاتی ہے، سعد الدین تفتازانی والی وہ بات سکوت اختیار کرنے والی، وہ تو امام اعظم کی جو شرطیں ہیں ان سے بھی ٹکرا رہی ہے، لہذا اس مسئلے پہ سکوت نہیں ہوگا، بول کے کہا جائے گا ہم اقرار کرتے ہیں۔ کس بات پہ؟ بِأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس امت میں سب سے افضل نبیوں کے بعد
وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ نقر، جس طرح ہم حلف جب نامہ لکھتے ہیں تو اس میں ہم اقرار کرتے ہیں، تو بندہ کہے کہ چپ کرا کھڑا رہے اور کہے کہ میں اقرار بھی کر رہا ہوں، تو چپ رہنے سے تو اقرار نہیں ہوتا، اقرار تو بول کے ہوگا۔ لہذا سعد الدین تفتازانی کی یہ بات امام اعظم کی ان شرطوں کے مطابق بھی غلط ہے۔ امام اعظم کہتے یہاں سکوت نہیں، یہاں بولنا پڑے گا اور بول کے اقرار کرنا پڑے گا کہ میں اقرار کرتا ہوں۔ چپ رہو گے تو پھر تمہیں سنی نہیں کہا جائے گا، جب تک بولو گے نہیں اور جب تک زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کرو گے کہ نبیوں کے بعد اس امت میں جس ہستی کا پہلا نمبر ہے انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔